سقط ساقی غزِ کوثر فاتح باب خیبر ابو شبیر والشبر امام المشارق والمغارب حضرت العجائب والغرائب سید الوسیعین امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلا شہید الاتشان مولانا مولا الکونین نبی عبداللہ الحسین وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والذین عذب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا۔ آغاز محرم کے ساتھ ہی مجالس کا سلسلہ چل پڑا ہے اور آج اس 7ویں مرحلے پر جب ہم داخل ہوئے ہیں تو اس سزا خانے میں ذکر کرنے کا موقع ملا ہے جس کا عنوان فلسفہ اسلام دیا گیا تھا۔ یقینی مجھ سے پہلے جو ذاکر یہاں پڑھ رہے ہیں انہوں نے اس عنوان پر آپ لوگوں کے درمیان کافی گفتگو کی ہوگی، لیکن چونکہ مجھے صرف ایک دن کا وقت ملا، ایک ہی مجلس کا وقت ملا ہے، اس ایک مجلس میں فلسفہ اسلام پر اپنے خیالات آپ کے ساتھ بانٹوں، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ نہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتی ہوں کہ اسلام کے اتنے دقیق باتوں پر گفتگو کر سکوں، لیکن میں نے یہی سوچا کہ چونکہ فرقہ اثنا عشری کو مخاطب کر رہی ہوں زیادہ تر، تو جن نکات سے ہمارے فرقے کا تعلق ہے انہی پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ عام طور پر تمام عالم اسلام کے تمام فرقوں کی بنیادی اصولوں میں توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے اور قیامت بھی ہے۔ ہر فرقہ ان 3 باتوں پر، ان 3 اصولوں پر متفق ہے، ان کو ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ کئی فرقوں سے تعلق ہے لیکن یہ 3 باتیں تو ہر فرقے میں کامن ہیں۔ ہر ایک اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے اور پھر رسالت مآب کی رسالت کا قائل ہے اور اس بات کا قائل ہے کہ ایک دن یوم حساب آنے والا ہے، ایک دن یوم قیامت آنے والا ہے۔ کوئی فرقہ ان تینوں باتوں میں مختلف نہیں ہے۔ یہ سملیرٹیز ہیں جو ہر فرقے میں انکلوڈنگ شیعہ فرقہ یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن 2 خصوصیات شیعہ فرقے کے ایسے ہیں جو شیعہ فرقے کو دوسرے فرقوں سے الگ کرتے ہیں، یا ان میں 2 اصول اور بڑھ کر پائے جاتے ہیں: توحید، نبوت، امامت، عدل، قیامت۔ یہ 5 باتوں کو اصول دین کہا جاتا ہے۔ اصول دین کہا جاتا ہے، یہ بنیادی باتیں ہیں شیعہ فرقے کے۔ 3 باتیں کامن ہیں سب میں: الوہیت، نبوت، رسالت، قیامت، 3 کامن ہیں۔ فرقہ شیعہ 2 باتوں کی وجہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ امامت اس لیے یہ ایک مخصوص خصوصیت ہے، ہم شیعہ اثنا عشری بھی کہلاتے ہیں، ہم شیعان علی بھی کہلاتے ہیں۔ تو یہ خصوصیت یہ ہے کہ سلسلہ امامت کو ہم نے مانا اور سلسلہ امامت کے فرائض کو اور ان کے خصوصیات کو اسی طریقے سے مانا جیسے نبوت کے خصوصیات، نبوت جن خصوصیات کی حامل ہے وہی تمام کے تمام خصوصیات امامت میں بھی پائے جاتے ہیں۔ بس بات اتنی ہو گئی کہ نبی آخر الزمان نے یہ کہہ دیا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں، لیکن دین پہنچایا جا چکا تھا۔ ولایت مولا کائنات کے اعلان پر الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نے بتلا دیا کہ اب دین مکمل ہو چکا، شریعت مکمل ہو چکی، اب کوئی نیا دین آنے والا نہیں،
کوئی شریعت آنے والی نہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے آنے والے ادیان لانے والے پیغمبر رسول کے مرنے کے بعد خود بخود ختم ہو گئے، خود بخود زائل ہو گئے۔ تو ضروری تھا کہ ایک ایسا سلسلہ جاری کیا جاتا جو اس پیغام کی حفاظت کرتا جو نبی آخر الزمان نے پہنچایا ہمیں۔ شریعت کو پہنچانے والے رسول کہلائے، لیکن اس شریعت کو جو آخری شریعت ہے جس پر دین کامل ہو چکا ہے، اس شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے جس سلسلے کو قائم کیا گیا اس سلسلے کو امامت کہتے ہیں۔ گویا ایک لا ہے، دین کی ایک لا ہے، مذہب کی ایک لا ہے، اور اس کو کفر کے تھپیڑوں سے بچانے کے لیے جس فانوس کو خلق کیا گیا، جس فانوس کو بنایا گیا، وہ ان ہستیوں پر مشتمل ہیں جو عظمت میں، شان میں ہم شان محمد ہیں۔ حدیث رسول نے کہا کہ ہمارا اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ نام بدلے، زمانہ بدلے، وقت بدلے، لیکن حقیقت نہیں بدلی۔ حقیقت میں ہر امام سلسلہ امامت کا وہی رہا، اور ایک کے بعد ایک امام آتا رہا، یہاں تک کہ 12ویں کے ظہور کے ساتھ 12واں پردہ غیبت میں اٹھا لیا گیا۔ اور جب 12واں پردہ غیبت میں اٹھا لیا گیا تو ہمارا ایمان، ہمارا ایقان ان تمام اماموں پر ہے، اور جب ان اماموں پر یقین ہے تو شرط ایمان یہ ہے کہ نبوت کو بھی تسلیم کرو، امامت کو بھی تسلیم کرو۔ تو یہ فرقہ شیعہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اصول دین میں امامت ایک اہم اصول دین ہے۔ اور پھر دوسرا اصول دین جو شیعہ طبقے کو دوسروں سے الگ کرتا ہے وہ عدل ہے۔ کسی اور مذہب میں عدل کو دین کی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ اصول دین میں ہم عدل کو مانتے ہیں، صرف عدل الہی کو نہیں۔ اللہ عادل ہے، لیکن اسلام کو ماننے والے، راہ اسلام پر چلنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بھی عادل ہوں، وہ بھی حالات کا مقابلہ عدل کے ساتھ کریں۔ تو جب یہ شیعہ فرقے کی خصوصیت ہے کہ وہ عدل کے ساتھ بڑھیں، اللہ بھی عادل ہے۔ کتنی آیات ہیں قرآن کے جس میں خالق کائنات نے کہا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ عدل کا اپوزٹ ظلم ہوتا ہے، عدل انصاف کرنا ہے، اور اس کا اپوزٹ ظلم ہے۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ عدل نہیں کیا گیا، کسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، تو دوسرے معنی میں یہ کہنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا۔ تو پروردگار عالم عدل کا تذکرہ کرتے ہوئے آیات میں کہہ رہا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کئی آیات ہیں قرآن میں جس میں عدل کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور اللہ کے عادل ہونے کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ تو اس روشنی میں تمام فلسفہ اسلام پر گفتگو کرنا ممکن نہیں۔ آج صرف اپنے تقریر کو 2 باتوں پہ محدود رکھوں گی۔ ایک تو اس کا تذکرہ، اس کی عدالت کا ذکر جو ہمارے سلسلہ امامت کا امام اول ہے، جس کے نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ہمیں شیعان علی کہا جاتا ہے۔ تو مولا کائنات کی حیات میں عدل کا کیا مقام رہا، مولا نے عدل کو کیسے پریچ کیا، کیسے ہمارے درمیان عدل کو ایڈوکیٹ کیا گیا۔ ذات مولا کائنات میں، حیات مولا کائنات میں کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں مولا کائنات نے بتلایا کہ عدل وے آف لائف ہونا چاہیے، عدل وے آف لائف ہونا چاہیے۔ اللہ بھی عادل ہے، اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم عدل کو اپنا لیں۔ تو ایک تو یہ کہ میں مولا کائنات کی حیات سے
کچھ واقعات ایسے پیش کروں کہ جن کی وجہ سے سمجھ میں آ جائے ہمیں کہ عدل زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات، میں یہ کچھ آیات الہی کی عدل کے تعلق سے تشریح کرنا چاہوں گی۔ 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گی جن میں عدل کی اہمیت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی آیت جو پیش کرنا چاہوں گی آپ کے سامنے وہ سورہ نساء کی 58 آیت ہے۔ سورہ نساء 4 سورہ ہے اور اس کی 58 آیت کہہ رہی ہے، ان اللہ یامرکم اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم انسانوں میں تصفیہ کرو عدل کے ساتھ۔ تم حکمت اور حکومت اگر کر رہے ہو انسانوں کے درمیان تو تمہیں لازمی ہے کہ عدل کے ساتھ کرو، عدل کے ساتھ کرو۔ تو پروردگار عالم عدل کی اہمیت بتلا رہا ہے کہ انسانوں کے درمیان ہم اپنے ریلیشنز کو اسٹیبلش کریں تو اس بات کا خصوصیت سے خیال رکھا جائے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ عدل کر رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، کسی کا حق نہیں چھین رہے ہیں۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں کہ سورہ مائدہ جو 5واں سورہ ہے قرآن پاک کا، اس کی 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی وحدانیت پر جب شہادت دے رہے ہو، جب گواہی دے رہے ہو، جب قبول کر رہے ہو تو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو ضروری ہے کہ تم عدل سے کام لو، بالقسط۔ قسط کے معنی بھی عدل کے ہوتے ہیں۔ انصاف کے ساتھ تم اللہ کی شہادت دو، اللہ کی وحدانیت کی شہادت انصاف کے ساتھ دو۔ اور تیسری آیت جس کو میں بیس بناؤں گی اپنی تقریر کا، یعنی آنے والے خیالات کا، وہ سورہ نحل 16واں سورہ اور اس کی 90th آیت ہے، جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم عدل بھی کرو اور احسان بھی کرو۔ مرسی، عدل جسٹس، احسان مرسی گریس۔